بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ للمظفر کا 29واں درس شروع کرنے جا رہے ہیں، اور آج ہم انشاءاللہ بیان کریں گے صحیح اور عام کے بارے میں۔ سب سے پہلے بیان کریں گے صحیح کیا ہوتا ہے اور عام کیا ہوتا ہے، پھر اس کے متعلق جتنی بھی جزیات ہیں اس کو انشاءاللہ ہم اس میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور چونکہ ہم نے گزشتہ بحث کی تھی حقیقت شرعیہ کے بارے میں، تو یہ بحث کسی لحاظ سے حقیقت شرعیہ کے ساتھ بہرحال تعلق رکھتی ہے، اس لیے ہم نے اس بحث کو حقیقت شرعیہ کے ملحقات میں سے قرار دیا ہے۔ الصحیح والأعم من ملحقات المسألۃ السابقۃ مسألۃ الصحیح والأعم، فقد وقع النزاع فی ان الفاظ العبادات او المعاملات اہی اصام موضوعۃ للمعانی الصحیحۃ او للعام منها ومن الفاسدۃ، وقبل بیان المختار لا بد من تقدیم مقدمات۔ فرماتے ہیں کہ اس بحث میں ہماری گفتگو یہ ہوگی، ہمارا محل نزاع یہ ہوگا کہ الفاظ شرعیہ کو کس کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ آیا ان کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آیا ان کو عام کے لیے وضع کیا گیا۔ عام سے مراد کیا ہے؟ یعنی صحیح کے لیے بھی اور فاسد کے لیے بھی۔ یعنی اگر ہم صحیح کی بات کریں تو اس میں صرف صحیح ہمارے الفاظ شرعیہ اور ہمارے جتنے معاملات ہیں وہ صحیح والے سارے مراد ہوں گے، لیکن اگر ہم عام کی بات کریں گے تو اس میں صحیح کے علاوہ جو فاسد ہوگا، جو غیر صحیح ہوگا، اس کو بھی ہم شامل کر لیں گے۔ یعنی صحیح کا دائرہ گویا کہ تنگ ہو جائے گا اور عام کا دائرہ ہمارے لیے وسیع ہو جائے گا۔ بنیادی طور پر ہم اپنی بحث کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے۔ ہماری پہلی بحث ہوگی الفاظ عبادات کے بارے میں، اور ہماری دوسری بحث ہوگی الفاظ معاملات کے بارے میں۔ پہلے ہم الفاظ عبادات کے متعلق انشاءاللہ تفصیل سے بیان کریں گے، اور اس کے بعد تنبیہان کی صورت میں ہم انشاءاللہ اس کے متعلق تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اسی سے متعلق مرحوم مظفر شاہ فرماتے ہیں من ملحقات المسألۃ السابقۃ، مسئلہ سابقہ کا اشارہ کس کی جانب ہے؟ حقیقت شرعیہ کی جانب۔ کہتے ہیں کہ حقیقت شرعیہ کے ملحقات میں سے ہے کون سا مسئلہ؟ صحیح اور عام کا مسئلہ۔ فرماتے ہیں جس طرح ہم حقیقت، اب یہ تعلق بیان کر رہے کہ یہ اس کو ہم نے ملحقات میں سے قرار کیوں دیا ہے، اس کا تعلق ہے حقیقت شرعیہ کے ساتھ۔ فرماتے ہیں جس طرح حقیقت شرعیہ میں ہمارا یہ نزاع تھا کہ آیا جو الفاظ ہمارے لیے الفاظ شرعیہ نقل ہوئے ہیں، آیا شارع نے ان کو اپنے زمانے میں وضع تعیینی یا وضع تعینی سے وضع کیا، یا یہ بعد میں ہمارے سامنے متشرعین کی صورت میں آئے۔ چونکہ وہاں پر بھی نزاع اس طرح کا تھا، فرماتے ہیں یہاں پر بھی الفاظ شرعیہ سے متعلق ہی نزاع اسی طرح کا ہوگا۔ فقد وقع النزاع فی ان الفاظ العبادات او المعاملات، فرماتے اختلاف واقع ہوا ہے اور محل بحث ہے یہ مقام کہ آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات واضح کیے گئے ہیں، یعنی آگے اس کے بارے میں اسی کی وضاحت ہے۔ اہیا اسام موضوعات للمعانی صحیحہ، آیا ان کو صحیح معانی کے لیے واضح کیا گیا۔ صحیح معنی سے مراد کیا ہے؟ مثال کے طور پر نماز اگر ہم پڑھتے ہیں تو آیا نماز صحیح ہوگی تو ہم اس کو نماز کہیں گے، یا اگر نماز فاسد ہوگی تو ہم اس کو نماز کا نام نہیں دیں گے۔ صحیح سے مراد یہ ہے۔ او للعام منہا ومن الفاسدۃ، منہا کا اشارہ صحیح کی جانب، یا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کو وضع کیا گیا ہے معنی عام کے لیے۔ معنی عام سے مراد کیا ہے؟ یعنی اگر صحیح ہو تو بھی اس کو نماز کہیں گے، اگر وہ فاسد ہو تو بھی اس کو نماز کہیں گے۔ یہ بطور مثال میں نے کہا، آپ اس کے علاوہ الفاظ عبادات الفاظ معاملات کی دیگر مثالوں کو بھی لے سکتے ہیں۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ آیا الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کو صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ان کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ مرحوم مظفر فرماتے ہیں وَقَبْلَ بَيَانِ الْمُخْتَارِ لَا بُدَّ مِن تَقْدِيمِ مُقَدِّمَاتٍ، فرماتے ہیں میرا جو نظریہ ہے، میرا جو اپنا ذاتی نظریہ ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں کچھ مقدمات کو بیان کروں گا تاکہ محل گفتگو ہمارے لیے واضح ہو سکے۔ فرماتے ہیں الاولا یعنی یہ کچھ چیزیں بیان کریں گے، ان میں سب سے پہلی چیز کون سی ہے؟ فرماتے ہیں ان ھذا النزاع لا يتوقف على ثبوت الحقیقت الشرعیہ، فرماتے ہیں ہم نے اس کو ملحقات میں سے تو قرار دیا ہے، لیکن ملحقات کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ یہ والی بحث حقیقت شرعیہ کے ثبوت پر موقوف ہو، یعنی ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں تو پھر یہ والی بحث ہے۔ فرماتے ہیں نا، ایسا کچھ نہیں ہے، چاہے ہم حقیقت شرعیہ کے قائل ہوں
ہوں یا ہم حقیقت شریعہ کے قائل نہ ہوں، تمام صورتوں میں صحیح اور ہم کی بحث آ جائے گی۔ گویا ہماری بحث یہاں پہ 3 مراحل میں ہوگی۔ پہلے ہم 3 مقدمات بیان کریں گے، جس کو ہم نے پہلا مقدمہ بھی آغاز کیا، یہ پہلا مقدمہ ہے۔ 3 مقدمات بیان کرنے کے بعد دوسرے مرحلے میں ہم علماء کے اقوال کو بیان کریں گے، اور علماء کے اقوال بیان کرنے کے بعد اپنا قول حق بیان کریں گے، اور آخر میں ایک اعتراض ہے، اس اعتراض کو بیان کریں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کا جواب بھی تفصیل سے بیان کریں گے۔ پہلا مقدمہ کہ جس کو ہم نے ابھی آغاز کیا کہ یہ والی بحث حقیقت شریعہ پر موقوف نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم حقیقت شریعہ کے قائل ہو بھی جائیں تو بھی یہ بحث آئے گی۔ اگر ہم حقیقت متشرعہ کے قائل ہو جائیں، یعنی ہم حقیقت شریعہ کے قائل نہیں، حقیقت شریعہ کے منکر قرار پائیں، تو پھر بھی چونکہ متشرعین کے نزدیک تو حقیقت شریعہ ثابت ہے، فرماتے ہیں پھر بھی دونوں صورتوں میں یہ والی بات آ جائے گی۔ وجہ لأنہ قد عرفت، کیونکہ یہ بات آپ پہلے جان چکے ہیں کہ ان هذه الالفاظ مستعملۃ فی لسان المتشرعۃ بنحو الحقیقہ، یہ بات کر رہے ہیں ان کی کہ جو حقیقت شریعہ کے ثبوت کے قائل نہیں بلکہ حقیقت شریعہ کے منکر ہیں۔ فرماتے ہیں یہ بات آپ پہلے بھی جان چکے ہیں کہ جو متشرعین ہیں ان کی زبان سے جو الفاظ عبادات و الفاظ معاملات کسی شرعی معنی میں استعمال ہو رہے ہیں وہ بطور حقیقت استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ وضع کس طرح کی ہو، ولو علی نحو الوضع تعینی عندہم، فرماتے ہیں ضروری نہیں کہ وضع تعینی ہو تو ثابت ہو، فرماتے ہیں ہم نے یہ بات ثابت کر دیا کہ وضع تعینی سے بھی کیا ہے، حقیقت ثابت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں چاہے وضع تعینی سے ہی متشرعین کے نزدیک حقیقت ثابت ہو جائے پھر بھی فرماتے ہیں کہ ہماری یہ بحث آ جائے گی۔ ولا ریبا، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جو متشرعین کا استعمال ہے، جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں الفاظ عبادات و معاملات استعمال ہوئے ہیں، فرماتے ہیں لا ریب ان استعمالهم کان یتبع الاستعمال فی لسان الشارع، فرماتے ہیں ان کا جو استعمال تھا، جو متشرعین کا استعمال تھا، وہ اتباع کرتا تھا لسان شارع کا، یعنی ان کا قول رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ سے جدا نہیں تھا۔ اب اس میں فرق نہیں ہے، سواء کان استعمال ہو علی نحو الحقیقت یا بالمجاز، فرماتے چاہے بطور معنی حقیقی کے استعمال کرتے ہوں یا معنی مجازی کے استعمال کرتے ہوں، بہرحال استعمال کرتے تھے اور اتباع شارع کرتے تھے۔ جب شارع کی اتباع کرتے تھے تو چونکہ ان کے نزدیک یہ معنی حقیقی ہے تو فرماتے شارع کے نزدیک بھی ہمارے نزدیک یہ ثابت ہو جائے گا۔ فائدہ عرفنا، مثلا بس اگر ہم جان لیں کون سی بات کو، مثال کے طور پہ کہ ان هذه الالفاظ فی عرف المتشرعات کانت حقیقتا فی خصوص صحیح، اگر ہم یہ بات بھی جان لیں کہ متشرعین کے نزدیک یہ والے الفاظ صحیح میں ظہور رکھتے ہیں، عام میں ظہور نہیں رکھتے، تو کیا نتیجہ نکلے گا، یستکشف منہ ان المستعمل فیہ فی لسان الشارع هو الصحیح ایضا، کہ اگر متشرعین اس کو صحیح کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ لسان شارع میں بھی یہ الفاظ صحیح میں استعمال ہوں گے۔ یعنی کیا مطلب، چونکہ ہم نے اتباع کو ثابت کیا ہے تو چونکہ متشرعین اس کو صحیح میں استعمال کر رہے ہیں تو گویا کہ شارع نے بھی اس کو صحیح میں استعمال کیا تھا۔ فرماتے ہیں مہما کانا استعمالہ عندہ حقیقتا کان ام مجازا، فرماتے اب اس میں فرق نہیں پڑتا کہ شارع کے نزدیک اس کا استعمال حقیقی تھا یا اس کا استعمال مجازی تھا۔ اگر ہم یہ کہیں کہ متشرعین کے زمانے میں یہ والے الفاظ صحیح میں ظہور رکھتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شارع کے زمانے میں بھی یہ الفاظ صحیح میں ظہور رکھیں گے، فقط استعمال ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اب فرق کریے کہ استعمال حقیقی ہو یا استعمال مجازی ہو۔ مثال دے رہے، فرماتے ہیں کما لو علماء، ہمیں معلوم ہو جائے کہ انہا کانت حقیقتا فی العام فی عرفہم، وہی والی بات جو میں نے ابھی بیان کی کہ اگر ہمارے لیے بات ثابت ہو جائے کہ متشرعین کے ہاں یہ الفاظ صحیح میں نہیں بلکہ عام میں حقیقت رکھتے تھے تو کان ذالک امارۃ علی کون المستعمل فیہ فی لسانہ هو العام ایضا، تو یہ اس بات کی نشانی اور اس بات کی دلیل قرار پائے گا کہ جس معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے معنی عام میں، وہ شارع کی زبان میں بھی معنی عام میں استعمال ہوا ہے۔ وَإِنْ كَانَ اسْتِعْمَالُهُ عَلَى نَحْوِ الْمَجَازِ، فرماتے ہیں حقیقی اور مجازی سے ہمارے کو
गर्ज ही नहीं है, चाहे वो बतौर मजाज ही इस्तेमाल क्यों ना हो रहा हो, चूंकि इस्तेमाल मुतशर्रे दलील बनेगा इस्तेमाल शारे पे, तो फरमाते हमारे लिए यही बात काफी होगी। अगर मुतशर्रीन सही में इस्तेमाल करें तो गोया शारे ने भी सही में इस्तेमाल किया, अगर मुतशर्रीन आम में इस्तेमाल करें तो गोया के शारे ने भी उसको आम के माना में इस्तेमाल किया है। आसानिया तो हमने कहा था कि हम इंशाअल्लाह 3 मुकदमे बयान करेंगे, उसके बाद फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। पहले मुकदमे हमने अब तक क्या बयान किया कि हमारी ये बहस हकीकत शरिया पर मौकूफ नहीं है। जब मुतशर्रीन के यहाँ हमारे लिए साबित हो जाए कि ये माना सही के लिए वाज़ हुआ है या आम के लिए, तो हम उसी के मुताबिक इंशाअल्लाह अमल करेंगे। हकीकत शरिया को साबित करने पर यह बहस मौकूफ नहीं है। अब आ गया ये जो हमने बयान किया सही क्या होता है, आम क्या होता है, जिसका मैंने इब्तिदा में भी इशारा किया। अब मरहूम मुज़फ्फर उसकी तारीफ को बयान कर रहे हैं। फरमाते सही और आम की तारीफ क्या है। इन्नल मुरादा मिन सहीहते मिनल इबादते अविल मुआमला, फरमाते इबादत या मुआमले में सही से मुराद क्या है। हियल्लती तम्मत अज्जाउहा व कमलत शुरूतुहा, फरमाते जिसके अज्जा तमाम हो और जिसकी शराइत मुकम्मल हो उसे हम कहते हैं सही। हम अपने उर्फ में भी सही इस्तेमाल करते हैं। सही उसको कहते हैं कि जो बिल्कुल सही हो, बिल्कुल अपनी जगह पे सेट हो। फरमाते जिसके तमाम अज्जा ताम हो और जिसकी तमाम शराइत मुकम्मल हो उसको हम सही का नाम देंगे। और इससे नतीजा क्या निकलेगा, फासिद क्या होगा, फासिद इसका बरक्स हो जाएगा कि जिसके अज्जा नाकिस हो, जिसकी शराइत कामिल ना हो उसको हम फासिद का नाम देंगे। तो बतौर खुलासा हम सही की तारीफ क्या कर सकते हैं, वह सही हो इज़न माना हो तामुल अज्जाए व शराइत, सही उसे कहते हैं कि जिसके अज्जा और जिसकी शराइत मुकम्मल हो उसको हम सही का नाम देंगे। ये हो गया सही। और आम क्या हो जाएगा, आम में सही भी शामिल हो जाएगा और उसमें फासिद भी शामिल हो जाएगा, यानी आम का माना सही की निस्बत वसी करार पा जाएगा। फन निज़ाओ यरजिओ हुना, फरमाते हमारा निज़ा और हमारा झगड़ा और मल्लेबास यहाँ पे क्या होगा, यरजिओ हुना इला अन्नल मौजू अलहु खुसूस तामिल अज्जाए व शराइत मिनल इबादत अविल मुआमला अविल अम्मु मिनहु व मिनन नाकिसे। हमारा झगड़ा और हमारी बहस यही होगी कि आया अल्फाज इबादत और अल्फाज मामलात को बतौर खास वज़ किया गया है सिर्फ उसके लिए कि जिसके अज्जा भी ताम हो और जिसकी शराइत भी मुकम्मल हो, आया उसके लिए वज़ किया गया है अविल आम्मु मिनहु, या उसको वज़ किया गया है उसके माना आम से। मिनहु की ज़मीर जाएगी किसकी जानिब, मिनहु की ज़मीर जाएगी ताम की जानिब, यानी कि जिसमें ताम भी शामिल हो और जिसमें नाकिस भी शामिल हो, दोनों हमारी महल बहस में आ जाएंगी। हमारी बहस होगी 2 तरह से। असालिसा, अब दूसरे मुकदमे हमने क्या बयान कर दिया, हमने ये बयान कर दिया सही किसे कहते हैं और आम किसे कहते हैं। सही और आम की तारीफ वाज़ेह हो जाने के बाद हमारे लिए महल निज़ा वाज़ेह हो गया कि आया अल्फाज इबादत और अल्फाज मामलात को सही के लिए वज़ किया गया है या फिर आम के लिए। अब आ रहा है तीसरा मुकदमा। फरमाते अस्सालिसा तो इन्ना समरतन निज़ाए हिया, भाई इस बहस का फायदा क्या, चाहे उसको सही के लिए वज़ किया गया हो चाहे उसको आम के लिए वज़ किया गया, उसका फायदा क्या बहस करने का। फरमाते हमारी बहस का फायदा यह है कि सिहतो रुजूइल काइले बिल वज़अ लिल आम्मे इला असालतिल इतलाक दूनल काइले बिल वज़अ लिस सहीह फ़इन्नहु ला यसिहु लहु अर्रुजू इला असालत इतलाकिल लफ्ज़। फरमाते हमारी बहस का फायदा शक के मकाम पे होगा। आपके सामने कोई हुक्म मौला आ जाता है और आपको शक हो जाए कि आया जो मौला ने लफ्ज़ मद्दे नजर रख के जो हमारे लिए हुक्म दिया है और जिसके मुतालिक मौला ने इरशाद फरमाया है, आया उसको सही के लिए वज़ किया गया है या आम के लिए। अगर हम आम के कायल हो जाएंगे तो सूरत हाल और होगी, अगर हम सही के कायल हो जाएंगे तो सूरत हाल और होगी। इंशाल्लाह वजाहत आ जाएगी तफसील के साथ, इसको हम फिर मिसाल के जरिए इंशाल्लाह इसको वाज़े करेंगे। फरमाते हैं बहस का समरा और बहस का फायदा उस सूरत में जाहिर होगा कि सिहत रुजूइल काइल बिल वज़अ लिल आम्मे। फरमाते हैं कि जो आम का कायल होगा, आम का कायल की जिसको हम नाम देते हैं अल मुसम्मा बिल आम्मी, यानी जो आम्मी होगा जो कायल आम होगा उसके लिए रुजू करना सही है किस जानिब, इला असालतिल इतलाक, यानी वो असालतुल इतलाक की जानिब रुजू कर सकता है जब उसको शक लाहिक हो जाएगा कि आया ये कलाम मौला में शामिल है या शामिल नहीं है। असालतुल इतलाक है कि ये वाली कैद अगर होती तो मौला उसको जरूर बयान करता, चूंकि मौला ने बयान नहीं किया, असालतुल
الاطلاق وہاں پہ جاری کر دی. جو اصالت الاطلاق ہم نے گزشتہ اصول لفظیہ میں بیان کی تھی اس کی بات کر رہے ہیں. دون القائل بالوضع للصحیح، لیکن فرماتے ہیں جو وضع صحیح کا قائل ہوگا، المسمى بالصحیح کہ جس کو ہم صحیح کا نام دیتے ہیں، فرماتے ہیں جو صحیح ہی ہوگا، جو قائل صحیح ہوگا، فرماتے ہیں دونا یعنی وہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتا. فإنه لا يصح له الرجوع الى اصالت اطلاق اللفظ. فرماتے ہیں اگر اس کے سامنے حکم مولا آ جائے اور اس کو حکم مولا کی جانب شک ہو جائے کہ آیا یہ قید اس میں شامل ہے یا شامل نہیں، فرماتے ہیں کہ وہ اصالت الاطلاق کی طرف رجوع نہیں کر سکتا، اس کو اصول عملیہ کی جانب رجوع کرنا ہوگا، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی یہ بات بیان کر دی ہے. تو خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ صحیح سے مراد یہ ہے کہ جس کے اجزاء تام اور جس کی شرائط مکمل ہوں. عام سے مراد کیا ہے کہ جو صحیح اور فاسد دونوں کو شامل ہو. بحث ہماری یہ ہے، محل نزاع ہمارا یہ ہے کہ الفاظ عبادات کو آیا صحیح کے لیے وضع کیا گیا ہے یا ان کو عام کے لیے وضع کیا گیا ہے. اگر ہم عام کے قائل ہوئے تو شک کی صورت میں ہم اصل اطلاق کی طرف رجوع کریں گے. اس کے برعکس اگر ہم صحیح کے قائل ہوئے تو شک کی صورت میں اصول عملیہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.